اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ محترم دوستو، ہماری ٹاپک ہے سیرت الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کی ہسٹری، انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ، نبیوں کی سیرت۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو جاننے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ، بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر جو حالات آئے تھے، جن کے اوپر حالات آئے تھے، آزمائشیں آئی تھی، ان آزمائشوں کو سن کر، ہمارے دل کے اندر راحت پیدا ہوگی کہ اگر ہمارے پر آزمائش اگر آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائشیں بڑی آئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام آزمائے گئے ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ اللہ کے راستے کے اندر تکلیفیں دی گئی ہیں، اور جو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، جو مجھ سے جو مجھ سے جتنا قریب ہوگا ان کو زیادہ آزمایا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنا نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو آزمایا زیادہ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا تو اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت ہمیں صبر کرنے کی کوئی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اگر میرے اوپر آزمائش آئی ہے تو یہ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اس سے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فَقْصُصِ الْقَصَص، آپ قصے بیان کیجئے، اگلی قوموں کے، اگلی انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیجئے اپنی امت کو، کیوں؟ شاید کہ وہ غور و فکر کرے، شاید کہ وہ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ لوگ غور و فکر کریں کہ وہ کیسی قوم تھی اور کیسی وہ تھی۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پہلے نبیوں کے جنہوں نے مانا وہ قوم کامیاب ہوئی، جنہوں نے ان کی نہیں مانی وہ ناکام ہوئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اب جن لوگوں نے اللہ کو مانا، ان کو نبیوں کی باتیں مانی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی باتیں نہیں مانی وہ لوگ ناکام ہوئے۔ ہم نے دیکھا اگلی قوموں کے واقعے ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ یہ تمام کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر یہ ناموں لے کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے۔ تو قرآن کا بھی حکم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو جانو اور ان کو پہچانو اور ان کو یاد کرو، ذکر کرو کہ وہ کیسے تھے، ان کے اوپر کیسے حالات آئے، ان کی سیرت کیسی تھی، وہ کیسے اخلاق والے تھے، وہ کیسے تھے، وہ جانو۔ اور جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو جانیں گے تو ان کے جو اخلاق ہوں گے یا ان کے جو حالات ہوں گے وہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم ان کی طرح بننا پسند کریں گے،
ان کے اخلاق ہمارے اندر لانے کی ہم کوشش کریں گے تو یہ ہمارے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب اسی طرح کے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ دیکھو قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ کتنے انبیاء کا ہے؟ 25 یا 27 انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حالانکہ نبی کتنے آئے؟ ایک روایت کے مطابق حضور پاک سے فرمایا کہ 1,24,000 1,24,000 انبیاء آئے، ان میں رسول کتنے تھے؟ 313 رسول تھے۔ تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ کے سامنے قصے بیان کیے، بہت سے رسولوں کا ذکر آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا، اور بہت سے رسولوں کا بیان ہم نے آپ کو نہیں کیا۔ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں آیا ہے، اور کتنے انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ چنانچہ 25 یا 27 انبیاء کا ذکر قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر سب سے پہلا نبی کن کو بنایا گیا؟ سب سے پہلا، چنانچہ یعنی پتہ ہے ہمیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے نبی بنائے گئے، سب سے پہلا نبی اور رسول بنایا گیا۔ قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کے اندر کیا تھا، کون سی مخلوق آباد تھی، قرآن خاموش ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ بیان نہیں فرمایا، اور ہمیں اس کی تحقیق کے اندر پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جتنی فائدے کی چیزیں تھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی، اور جتنی فائدے کی نہیں تھی اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی۔ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے اندر کیا تھا، کون سی مخلوق دنیا کے اندر آباد تھی، یہ قرآن نے سکوت اختیار فرمایا ہے، بالکل بیان نہیں فرمایا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں تاریخوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی مخلوق تھی پہلے، اور لیکن کوئی یعنی قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں، ہم اس کے اندر پڑھیں گے بھی نہیں، ایسے تحقیق کے اندر ہم پڑھیں گے نہیں، بلکہ جو قرآن کہتا ہے اسی کو ہم مانیں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 25 جگہ کے اوپر آیا ہے، مختلف صورتوں کے اندر 25 جگہوں کے اوپر قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کون سی صورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی آیا ہے، سورہ مائدہ کے اندر بھی آیا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی آیا ہے، سورہ اسراء کے اندر بھی آیا ہے، سورہ کہف کے اندر بھی آیا ہے، سورہ مریم کے اندر بھی آیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے، سورہ یاسین کے اندر آیا ہے، سورہ حجر کے اندر آیا ہے، سورہ صاد کے اندر آیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ان تمام صورتوں کے اندر آیا ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش کی بات آئی، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے عرض کیا، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے فرشتوں سے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ میں زمین کے اندر ایک نائب اور ایک خلیفہ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں۔ اب فرشتوں نے پہلے دیکھ لیا تھا جنات مخلوق، یعنی اللہ رب العزت نے پہلے جو پیدا فرمایا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ان تمام کو پہلے پیدا فرمایا، جنات کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہ تمام چیزیں پیدا فرما دی۔ اخیر کے اندر جمعہ کے دن اخیری گھڑی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ تو جناتوں کو جو پیدا فرمایا تھا، جناتوں نے شر و فساد پھیلایا تھا، بہت فساد پھیلایا تھا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آپ ایسی قوم کو جو پیدا کریں گے، ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، ایسے لوگوں کو آپ پیدا کریں گے۔ اب فرشتوں کے سامنے دو باتیں تھی، کوئی اللہ کے سامنے اعتراض نہیں تھا، فرشتوں کی نافرمانی نہیں تھی، کیونکہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے جو خون بہائے گی، جو فساد مچائے گی، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر
اللہ رب العزت یعنی فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اللہ رب العزت کے قول کے اوپر، بلکہ یہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناتوں کو جو فرشتوں نے دھکیلا تھا وہ بہت فساد مچاتے تھے، ان کو پہاڑوں کے اندر ڈھکیل دیا تھا، تو یہ اس وجہ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ قوم یعنی فساد مچائے گی، تب جو دوسری قومیں پیدا ہوگی تو وہ فساد مچائے گی، تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ کہا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر ہماری پاکی کے اندر، ہماری آپ کی تعریف بیان کرنے کے اندر اور آپ کی پاکی بیان کرنے کے اندر کوئی کمی ہو تو آپ ہمیں کہیے، ہم آپ کی زیادہ پاکی بیان کریں گے، ہم پاکی آپ کی بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو اگر ایسی بات ہے تو ہم زیادہ پاکی بیان کریں گے۔ دو باتیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے کیا کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے میں ایک مخلوق کو پیدا کروں گا جو یعنی میرا خلیفہ، جو دنیا کے اندر حکومت کرے گی، میرا نائب بن کر کے رہے گی، یعنی دنیا کی زمین کے اوپر حکومت کرے گی، زمین کی نیابت کرے گی اور زمین لوگوں کو ہدایت دے گی، اور ایسی مخلوق کو میں پیدا کروں گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش کی باری آئی، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر سے مٹی لے آؤ، لیکن مٹی پوری دنیا کی مٹی جمع کرنا ہے، پوری دنیا سے مٹی اٹھانا ہے۔ جب زمین پر مٹی لینے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو زمین نے کہا کہ میں مٹی نہیں لینے دوں گی، اس لیے کہ یعنی اس مٹی سے ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو میری زمین پر فساد مچائے گی، نے منع کر دیا زمین نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کو بھیجا، ان سے اس کو بھی منع کیا، اخیر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور مٹی اٹھا لی۔ اب وہ مٹی کہاں کی؟ سب جگہ کی تھی، پوری زمین کی، پوری جو زمین تھی پوری زمین کی مٹی لے آئی تھی، اس کے اندر سب طرح کا مادہ موجود تھا، سب طرح کا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے اندر یعنی کالے بھی پیدا ہوئے، گورے بھی پیدا ہوئے، یعنی براؤن بھی پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے سخت مزاج والے بھی پیدا ہوئے، نرم مزاج والے بھی پیدا ہوئے، ہر طرح کی مخلوق پیدا ہوئی اس مٹی کے ذریعے سے، اس مٹی کی تاثیر، اس خمیر جو بنا اس کے اندر وہ تاثیر رکھی اللہ رب العزت نے، کہ ہر طرح کی قوم اس کے اندر پیدا ہوئی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، بعض کالے ہیں، بعض گورے ہیں، بعض نرم مزاج ہے، بعض سخت مزاج ہے، اس طریقے سے اخلاق کے اعتبار سے۔ اب اللہ رب العزت نے جب مٹی منگوائی تب مٹی کو پہلے تو پانی کے اندر بھگو دیا، اس کا گاڑھا بنا دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا اس کو دوسری جگہ کے اوپر ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، صلصال کہتے ہیں وہ جیسے کہ وہ مٹی جب سوکھ جاتی ہے، جیسے مٹی کا مٹکا آتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ ماروں گے تو کیسی آواز آئے گی، کھن کھن آواز آئے گی، ایسی مٹی۔ اور حما کہتے ہیں وہ پانی کے اندر بھگوئی ہوئی مٹی، پانی کے اندر۔ اور مسنون کہتے ہیں جس کے اندر سے بدبو آنے لگے، اس کے بعد اس کو گاڑھا جس کو کہتے ہیں، اس کے یعنی اس سے۔ تو قرآن کریم نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی طرح تراب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے، کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور وہ مٹی عام مٹی ہے، عام مٹی جو لے کر کے آئے تھے وہ مٹی۔ اور تین کہتے ہیں یعنی اس کا یعنی خشک ہو جانے کے بعد جو بستی ہے اس کو تین کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی مٹی سے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کو یعنی پہلے تو اس کا پانی کے اندر بھگو دیا اور اس کا پھر ڈھانچہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے، اگر چاہتا اللہ رب العزت تو فرشتوں کو حکم دے دیتا کہ تم بناؤ، لیکن کیا فرمایا؟ خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ جس وقت شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
خلقت بیدی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، صورت بنائی. اب اس کو کتنے عرصہ تک اس کو یوں ہی پڑے رہنے دیا، کتنے عرصہ تک وہاں پر پڑے رہنے دیا. اب تاریخ خاموش ہے، قرآن خاموش ہے کہ مٹی کا ڈھانچہ بننے کے بعد کب تک اس کو یوں ہی رہنے دیا، کب تک، کوئی یعنی یہ نہیں ہے اس کی، کوئی یہ نہیں ہے. اب شیطان جو ابلیس، شیطان یہ جب جناتوں کو بھگایا گیا تھا تو یہ چھوٹا بچہ تھا، تو وہ فرشتوں کے ساتھ اس کو اوپر رہتا تھا، اور وہ اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کرنے والا ہو گیا کہ وہ مقرب بن گیا، مقرب ہو گیا فرشتوں کے اندر رہ کر کے. حالانکہ تھا وہ جن، عزازیل جن تھا، لیکن وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ وہ فرشتوں سے بڑھ گیا، فرشتوں کے اندر رہنے لگا، فرشتوں کے ساتھ. اب جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پتلا، اور کتنے سال کتنے عرصہ تک وہ ایسا ہی ویسا رہا، تو وہ روزانہ پتلے کے گرد گھومتا رہا. کون؟ شیطان گھومتا تھا، اور اس کے اندر داخل ہوتا تھا اور کمر کے اندر سے نکلتا تھا. اور اس نے دیکھا کہ پیٹ ہے، انسان کا پیٹ خالی ہے. کہا کہ یہ اس کے اوپر میں کنٹرول کر لوں گا، اگر مجھے مسلط کیا گیا تو میں اس کے اوپر کنٹرول کر لوں گا. شیطان نے یہ کہا. اور اگر مجھ سے میں نے اس کو یعنی انسان کو میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں کنٹرول میں نہیں آؤں گا، یہ قابو میں نہیں آؤں گا میں، یہ اس نے یہ کہا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سر کے اندر روح کو ڈالا، دماغ کے اندر سب سے پہلے. تو غور و فکر کرنے لگے. آنکھ کے اندر جب روح آئی تو دیکھنے لگے. اور جب دماغ کے اندر روح جس وقت ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. اللہ رب العزت نے الہام ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. حضرت آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا رحمک ربک، تیرے پروردگار کی رحمت تیرے اوپر ہو. دیکھو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اپنی رحمت کو انسان کے اوپر ڈال دی. پیدا کرنے سے پہلے اپنی رحمت کے ذریعے سے انسان کو ڈھانپ لیا اللہ رب العزت نے. دیکھو تو رحمک ربک. اور اس کے بعد جب پیٹ کے اندر جب روح گئی تو کھانے کا تقاضا ہوا. اس کے بعد جب پاؤں کے اندر روح آئی تو چلنے لگے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز. چنانچہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈال دی. حضرت آدم علیہ السلام چلتے پھرتے ہو گئے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ پھیرا، داہنا ہاتھ پھیرا، تو پوری ذریت داہنی طرف نکلی، اولاد جو پیدا ہونے والی تھی نکلی. پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارا بائیں طرف، دوسری اولاد پیدا ہوئی. تو پہلی اولاد جو داہنی طرف پیدا ہوئی تھی، فرمایا اللہ رب العزت نے یہ جنت والی اولاد ہے، تمام تیری جنت والی اولاد ہے، جنت والے اعمال کریں گے یہ. اور دوسری مرتبہ جب ہاتھ مارا بائیں طرف جو اولاد نکلی، فرمایا کہ یہ جہنم والی اولاد ہے اور یہ جہنم والے اعمال کریں گے. اس کو روایت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا یہ تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے جب اولاد کو پیدا فرمایا اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ جنت والے ہیں اور یہ جہنم والے ہیں، تو پھر اعمال کا کیا مطلب؟ پھر یہ تو پہلے سے انسان جنتی اور جہنمی بن چکا ہے کہ یہ جنت، یہ جہنمی، یہ جنتی ہے، تو یہ اعمال کا کیا مطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت جو جنت والے لوگ تھے، جنت والے جو اولاد تھی، اللہ ان کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے گا جو جنت والے اعمال کرتے رہیں گے اور اخیر کے اندر ایسا جنت والا عمل کریں گے جس کی وجہ سے ان کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی.
اور بائیں طرف والے جو وہ جہنم والے ہوں گے، وہ جہنم والے یعنی ایسے اعمال کریں گے، ایسے اعمال کریں گے جو جہنم والے ہوں گے، اور اخیر کے اندر ایسا کوئی عمل کرے گا جو جہنم ان کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو عقل عطا فرمائی ہے کہ انسان تقدیر کے اوپر نہ رہے، تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہے، لیکن انسان اس کے یعنی یہ نہ رہے، بلکہ انسان کو عقل دی ہے، اس کے اوپر اس کے مطابق چلے اور اس کے مطابق انسان سوچے اور اس کے مطابق اعمال کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جب اولاد نکالی گئی، اولاد ان بعض اولاد کے یعنی اس پیشانی کے اوپر چمک تھی، بہت زیادہ چمک تھی، بہت زیادہ۔ تو اس کے اندر پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ بہت زیادہ چمک ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ تو کہا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ اتنی۔ کہا کہ میری عمر کے اندر سے 40 سال ان کو دے دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری عمر کے اندر سے 40 سال ان کو دے دو۔ دیکھو انسان کو بھولنے کی عادت یہ کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، جب ان کے روح قبضہ کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو کہا کہ میری عمر ابھی باقی ہے۔ کہا کہ آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئی تھی۔ تو یہ یہاں بھولنے کی بیماری پہلے سے ہی اپنے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلتی آ رہی۔ پھر جب یعنی تیار ہو گیا، یعنی حضرت علیہ السلام چلتے ہو گئے، سب پھرتے ہو گئے، جنت کے اندر پھرتے ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اب یہاں پر تمام کو حکم تھا، جو جنات تھا وہ اس کو بھی حکم تھا، شیطان کو بھی حکم تھا، اور فرشتوں کو بھی حکم تھا۔ فرشتے جتنے بڑے برگزیدہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ والے فرشتے تھے ان کو بھی حکم تھا، تمام کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، پس تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تو ایک کیا جواب دیا اس نے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ بلندی چاہتی ہے اور مٹی پستی چاہتی ہے، اور جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ افضل کو سجدہ، افضل کی تعظیم نہیں کرتا، اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ ادنا کی تعظیم نہیں کرتا، اور میں اعلیٰ ہوں یہ تو ادنا ہے۔ یہاں کوئی اعلیٰ ادنے کا سوال نہیں تھا، یہاں کوئی یعنی اعلیٰ ادنے کا سوال ہی نہیں تھا، یہاں تک اس کو صرف سجدہ کرنا تھا اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کے حکم کے اوپر سجدہ کرنے کا تھا، یہاں پر اعلیٰ اور ادنا کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ وہ میں اعلیٰ ہوں وہ ادنا ہے، اور اعلیٰ ادنے کو سجدہ نہیں کرتا، یہ اس نے کہا۔ اللہ رب العزت فرمایا فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہوگی، قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہوگی۔ دیکھو یہاں پر شیطان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں دیا تھا سجدہ کرنے کا، حالانکہ یہاں پر للملائکتی، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، اس کے اندر شیطان کا نام تو نہیں آیا تھا۔ اگر شیطان یہ کہہ دیتا کہ مجھے تو کہاں حکم ہے سجدہ کرنے کا، میرا نام تو نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ نہیں آیا، اس کو یہ نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نکل جا، لیکن یہاں پر نکلنے کے وقت بھی وہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا کہ اللہ سے میری غلطی ہو گئی، کوئی یہ معاف کر دیجئے، کہا کہ نہیں، مجھے مہلت دیجئے، فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دیجئے۔ اب اللہ رب العزت کو نظام چلانا تھا، اور انسانوں کی آزمائش کے لیے انسان کو کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اور کون اچھے اعمال کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے امتحانات لینے تھے انسان کے، اللہ رب العزت کو نظام چلانا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے دی، شیطان کو مہلت دے دی۔ قال فانظرنی الی یوم یبعثون فإنک من المنظرین،
تجھے مہلت دے دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، یعنی قیامت کے دن تک۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں یعنی انسانوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، اور ان کو میں گمراہ کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ لیکن وہ بھی شیطان، اس کو بھی پتا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، میرے کنٹرول میں، قابو میں نہیں آئیں گے۔ اس نے فوراً کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو اچھے بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، وہ اس کا میں استثناء کرتا ہوں، میں ان کو قابو میں نہیں لا سکوں گا۔ اس نے، شیطان نے خود کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان نیک ہو، اگر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اس کے بعد شیطان کو نکال دیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت اس میں بات کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام، زمین تو کہ یہ زمین، آسمان تو کہ آسمان، چاند، سورج، جتنے بھی نام ہو سکتے تھے، تمام نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیے آدم علیہ السلام۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تم نام بتاؤ۔ قال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان تمام کے نام بتاؤ، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا، یہ تمام کے۔ فرشتوں نے کیا کہہ دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر وہ جو نے ہم کو سکھایا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ رب العزت نے آدم سے فرمایا کہ اپنے یعنی ان کو نام بتاؤ، فرشتوں کو نام بتاؤ، نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام، جو بھی جتنے بھی نام تھے، حضرت فرشتوں کو بتا دیا۔ اللہ رب نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ یہاں تک ہم باقی رکھتے ہیں، حضرت حوا کو پیدا کرنا، اور اس کے بعد کا جو واقعہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں انبیاء کی اور ہم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔